یہ پوری کاسمولوجی اللہ رب العزت نے سورہ کہف کی ابتدائی آیات میں رکھ دی، اور کس انداز میں اللہ رب العزت نے ٹائم اور اسپیس کی اس ریلیشن کو دنیا والوں کے سامنے رکھا ہے، اور ساتھ یہ بتایا ہے کہ یہ سب کچھ کرنے پر جو ذات قادر ہے وہی رب ذوالجلال کی ذات ہے جو تم سب کا خالق اور مالک ہے۔ اور پھر اس آیت مبارکہ میں اس واقعے کو جب آگے ذکر کیا گیا ہے تو اس کی ابتدا ہی اس بات سے کی گئی ہے کہ انسان اپنے آپ پر کسی شے کو دیکھ کر کچھ اور خیال اور گمان کرتا ہے، اور خود قرآن نے کہا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا کہ تم لوگ تو انہیں تصور کر رہے ہو کہ وہ جاگ رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت فرمایا کہ وَهُمْ رُقُودٌ بلکہ وہ تو سونے والے ہیں، وہ تو سو رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے آگے جو ذکر فرمایا ان کی کروٹوں کے بدلنے کا، یہاں یہ دیکھیے سوال تو پہلا یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ انہیں جاگتا ہوا دیکھ رہے ہیں جبکہ وہ سو رہے ہیں، اور بالکل حقیقت ہے کہ اگلی آیت میں وہ خود ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم کتنی دیر سوئے ہیں، تو حقیقت میں تو وہ سو رہے تھے مگر لوگ کیوں گمان کر رہے تھے کہ وہ جاگ رہے ہیں؟ اس وجہ سے وہ جو گمان کر رہے تھے، یہاں مفسرین نے ذکر کیا کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، اور ان کی آنکھیں اس انداز کی کھلی ہوئی تھی کہ گویا جاگ رہے ہیں، تو وہ ظاہری طور پر دیکھ کر انہیں جاگا ہوا تسلیم کر رہے ہیں مگر فرمایا حقیقت میں تو وہ سونے والے ہیں۔ اور پھر ساتھ ان کی کروٹوں کے بدلنے کا تذکرہ فرمایا کہ وہ کروٹ بدلتے ہیں۔ یہاں پر ائمہ مفسرین نے بڑی خوبصورت بات کی، پہلی بات تو یہ ذکر کی ہے کہ یا تو وہ کروٹ بدلتے ہیں اور اس کا بدلنا اللہ رب العزت کی جانب سے ہے، وہ اپنی شان قدرت کے تحت انہیں تبدیل فرماتا۔ علامہ امام ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہر 6 مہینے کے بعد ان کی کروٹ بدلی جاتی ہے تاکہ زمین کے اثرات ان کے جسم پر مرتب نہ ہو۔ اور مجاہد نے بیان کیا کہ یہ جو 309 سال وہ سوئے ہیں تو پہلی کروٹ 300 سال کے بعد لی ہے، اور باقی کروٹ پر صرف 9 سال سوئے ہیں۔ یہ بات بھی یہاں تک رہ گئی۔ ایک اور جگہ پر ایک قول نظر آتا ہے، کہا کہ ہر 10 محرم الحرام کو ان کی کروٹ کو تبدیل کیا جاتا تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جتنے بھی اقوال لیے جائیں کروٹ کے بدلنے کے، کروٹ تبدیل ہوتی ہے، اور اس بات کی جانب اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جو چیزیں ان کے جسم کو نقصان پہنچا سکتی تھی اللہ رب العزت نے سارا انتظام فرما کر ان کے جسم کی حفاظت کا انتظام فرما۔ اور پھر اگلی بات جو صاحبان ذوق کے لیے بطور خاص ہے اور نسبت والے لوگ اسے زیادہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، جس میں فرمایا وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، نہ صرف کتے کا تذکرہ کیا بلکہ کتے کے بیٹھنے کا بھی انداز بتایا، وہ آسن مارے بیٹھا تھا، یعنی وہ ایک انداز اور اس کا طریقہ ذکر فرمایا کہ وہ بیٹھا کس انداز میں تھا، اور پھر اس کا جو بیٹھنا ہے وسید کہہ کر ذکر فرمایا کہ وہ اپنے اللہ کے برگزیدہ بندوں کے پاس یا ساتھ نہیں بیٹھا تھا بلکہ وہ تو دروازے کی چوکھٹ پر آ کر بیٹھا ہے اور وہاں بیٹھ کر نگرانی کر رہا ہے کہ کوئی شخص آ کر انہیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ کتے کا کام تو بھونکنا ہوتا ہے، اور جب یہ لوگ روانہ ہوئے تھے تو ان کے ساتھ ایک چرواہا بھی شامل ہوا اور اس کے ساتھ یہ کتا تھا، اور اسے دھتکار کر واپس بھیجا گیا مگر وہ پھر پلٹ کر آتا تھا، پھر پلٹ کر آتا تھا، یہاں تک کہ قوت گویائی دی اور کہا کہ میں تو اللہ والوں سے محبت کرنے والا ہوں، بھول جاؤ کہ میں بھونکوں گا، میں بھونکتا تو انہیں دیکھ کر ہوں کہ جو رب کے نافرمان ہوں، آپ کی حفاظت کے لیے میں جانا چاہتا ہوں، مجھے اپنے ساتھ رکھ لیا جائے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ انسان تو انسان رہ گیا، اگر کوئی جانور بھی اللہ والوں سے محبت کر لے تو پھر اس کا نہ صرف ذکر قائم رہ جاتا ہے بلکہ قرآن مجید فرقان حمید محبوب انداز میں اس کا تذکرہ کر کے اس کے بیٹھنے کے انداز کو بھی ذکر کرتا ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ جب ایک صاحب ایمان اللہ والوں کی صحبت اور قربت کو اختیار کرتا ہے تو پھر رب ذوالجلال انہیں کن انعامات سے اور کس طرح کی عظمتوں اور شانوں سے سرفراز فرماتا ہے۔ اور آخری بات جو میں اس حوالے سے خلاصتاً عرض کروں وہ یہ ہے کہ یہ سارا کا سارا انتظام اور اہتمام محض اس لیے تھا کہ آنے والی دنیا کو بتایا جائے کہ ہر شے کا خالق اور مالک اللہ ہے، اور جو نہیں مانتے کہ ہم نے مرنے کے بعد جاگنا ہے ان کے لیے ایک خوبصورت پیغام تھا جو رب اتنے سال نیند میں سلا کر اور نیند کی آغوش میں بھیج کر واپس جو ہے بیدار کر سکتا ہے، وہی رب ذوالجلال زمین میں دفنانے کے بعد اسی زمین سے مدفن کو کل قیامت کے دن دوبارہ زندہ بھی کر